وراثت میں عورتوں کا حصہ۔ اسلام نے خواتین کو حق ملکیت میں مکمل اختیارات دیے ہیں۔ خواتین مردوں کی طرح مال و دولت اور جائیداد کی مالک ہو سکتی ہیں۔ اسے اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہیں، اپنے مال سے اپنی مرضی سے خرید و فروخت کر سکتی ہیں، تحفے تحائف دے سکتی ہیں، کسی کے حق میں وصیت کر سکتی ہیں، یعنی خواتین کو مکمل طور پر مالی اختیارات دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مردوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی کا۔ عورتوں کو حقوق ملکیت دینے سے جہاں یہ فائدہ ہے کہ ان کا معاشرتی احترام بڑھتا ہے اور کبھی کسی خاتون کو اگر مشکل حالات کا سامنا ہو تو وہ اپنے ہی وسائل سے گزارا کر سکتی ہے، وہاں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ جو فرد معاشی طور پر کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے اس پر ہر طرح کا ظلم کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اسلام نے جب وراثت میں بیٹی کا بیٹے سے اور عورت کا مرد سے حصہ کم رکھا ہے تو اسلام نے خود ہی عورت کی حیثیت کم کر دی ہے۔ لیکن اگر ہم وراثت کی تقسیم کے ساتھ مرد اور عورت کی ذمہ داریوں پر بھی غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ خواتین کا حصہ کم رکھ کر انصاف کیا ہے بلکہ عورتوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا برتاؤ کیا ہے، اور وہ اس طرح کہ مرد کے ذمہ والدین، چھوٹے بہن بھائیوں اور اپنے بیوی بچوں سب کے اخراجات ہیں، جبکہ عورت کے ذمہ نہ صرف یہ کہ کسی دوسرے کا خرچ نہیں بلکہ اپنا خرچ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ماں ہے تو اس کے اخراجات بیٹے کے ذمہ ہیں، بیوی ہے تو شوہر کے ذمہ، بہن ہے تو بھائی کے ذمہ، بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ، اور اس کے باوجود وراثت میں بھی حقدار ہے۔